اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ آج ہم سورہ نساء کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں اور یہ بھی مدنی صورت ہے، اور اس صورت میں جو پہلی 43 آیات ہے اس میں خطاب مسلمانوں سے ہے، اور مسلمانوں سے خطاب کرتے ہوئے لوگوں کی مال، عزت، آبرو، جان کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ہدایات دی ہے۔ آیت نمبر 44 سے لے کر آیت نمبر 57 سے اہل کتاب اور مسلمانوں سے خطاب ہے۔ آیت نمبر 58 سے لے کر آیت نمبر 152 میں سچے اہل ایمان اور منافقین کا تذکرہ ہے۔ سورہ بقرہ میں منافقوں کی علامات جو ہے وہ بتا دی تھی، اور یوں سمجھیے کہ منافقین کے خطاب کے اعتبار سے یہ سورہ مبارکہ اہم ترین ہے۔ سورہ بقرہ میں کہیں لفظ نفاق آیا ہی نہیں، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ اس مرض کو پہلے چھپا کر رکھا گیا اور صرف اس کی علامات بیان کر دی گئی کہ جو کوئی بھی اپنے اندر ان علامات کو دیکھے وہ متنبہ ہو جائے اور اپنے علاج کی طرف توجہ کرے۔ لیکن جو لوگ اس طرح متوجہ نہیں ہوتے تو معلوم ہوا کہ اب ان کو ذرا نمایاں کرنا ضروری ہے اور بات ذرا اڑیاں انداز سے کرنا پڑے گی۔ چنانچہ سورہ آل عمران میں 1-2 جگہ پر نفاق کا لفظ آیا۔ اب سورہ نساء میں سب سے بڑا حصہ منافقین سے خطاب پر مشتمل ہے، اور اس سورت کی 55 آیات میں روئے سخن مومنین صادقین کی طرف ہے۔ صرف 37 آیات میں اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ سے مشترک طور پر خطاب ہے، جبکہ 84 آیات میں منافقین سے خطاب ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ نہایت اہم صورت ہے۔ اس صورت کے بارے میں آتا ہے وَالنِّسَاءُ مُخَبَّرَةٌ، سورہ نساء قرآن حکیم کو سجاوٹ دینے والی صورت ہے۔ اللہ کا نام لے کے اس کے ترجمے کا آغاز کرتے ہیں۔ یا ایہا الناس، اب پہلی آیت کے اندر مساوات انسانی کی اساس کو اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا۔ اے لوگو اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، ڈرو اپنے رب سے جس نے پیدا کیا تمہیں ایک جان آدم علیہ السلام سے، وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء، اور پیدا کیا اسی میں سے جوڑا اس کا اور پھیلائے ان دونوں سے بہت سے مرد اور بہت سی عورتیں۔ آدم علیہ السلام سے ہم حوا کو پیدا کیا، پھر اس سے آگے مرد عورتیں چلے۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام، اور ڈرتے رہو اس اللہ سے جس کا سوال کرتے ہو تم ایک دوسرے سے، جس کا واسطہ دے کر، والارحام، اور ڈرتے رہو رشتوں کی نزاکت سے بھی۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نگہبان ہے، ہر وقت نگران ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ارحام، رحمی رشتے، رحمی رشتوں کا بھی بڑا تقاضا ہے، اور بہت زیادہ جو ہے وہ احادیث میں اللہ تعالیٰ نے رحمی رشتوں کے حوالے سے، ان کو جوڑنے کے حوالے سے ہدایات دی ہیں۔ مسلم شریف کی روایت ہے، سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے کہا کہ میرے کچھ قریبی ہیں، میں ان سے رشتہ ملاتا ہوں اور وہ مجھ سے رشتہ توڑتے ہیں، میں ان سے اچھا سلوک کرتا ہوں اور وہ مجھ سے برا سلوک کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایسی بات ہے جو تم کہہ رہے ہو تو تم نے ان کے منہ میں گرم راکھ ڈال دی، اور جب تک تم اس حال میں رہو گے اللہ کی طرف سے ایک تمہارا مددگار ہوگا۔ اسی طرح جامع ترمذی کی روایت ہے، اور اس روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی گناہ بغاوت اور قطع رمی سے زیادہ اس بات کا اہل نہیں ہے کہ اللہ اسے فوراً سزا دے دنیا میں، اور اس کے ساتھ آخرت میں بھی اس کے لیے عذاب ذخیرہ ہو۔ یعنی قطع رحمی بہت بڑا گناہ ہے۔ پھر بخاری اور مسلم میں حدیث قدسی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے جو رحمی رشتوں کو جوڑے گا اللہ اس کو جوڑے گا، اور جو رحمی رشتوں کو توڑے گا اللہ اسے بھی توڑ دے گا۔ اسی طرح جامع ترمذی کی روایت ہے، مسلمانوں کے گھرانوں میں بہترین گھر وہ ہے جہاں پر یتیم کے ساتھ اچھا سلوک ہوتا ہو، اور مسلمانوں کے گھرانوں میں بدترین وہ گھر ہے جہاں پر یتیم کے ساتھ برا سلوک ہوتا ہو، اور رحمی رشتہ
جو جوڑے گا اس کے لیے اللہ تعالیٰ اس کے رشتے کو جوڑے گا، اور جو رحمی رشتے کو توڑے گا اللہ اس رشتے کو توڑ دے گا۔ یہ بڑی اہم بات ہے، رحمی رشتہ، اور اس طرف ہماری توجہ ہونی چاہیے۔ اور یہ وہ رشتے ہوتے ہیں جن کی لوگ پھر احساس نہیں کرتے۔ بھائیوں میں جھگڑے ہو جاتے ہیں، خاص کر جب بیویاں آتی ہیں تو آپس میں ایک دوسرے کے خلاف بھڑکاتی ہیں، اور جو ہے وہ پھر خاندانوں میں لڑائیاں ہوتی ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، بعض اوقات بچوں کی وجہ سے جھگڑے ہو جاتے ہیں۔ کوئی بات نہیں، جھگڑا ہو جاتا ہے، جہاں انسان رہتے ہیں وہاں جھگڑے ہو جاتے ہیں، اختلاف بھی ہو جاتے ہیں، لیکن اس کو انا کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے کہ انسان بس اکڑ جائے اور پھر کبھی صلح نہ کرے۔ ہم نے دیکھا ہے کئی لوگ کہتے ہیں نہیں 25 سال ہو گئے میں نے تو بھائی دا منہ بھی نہیں دیکھا۔ ہمارے اپنے شہر میں کئی لوگ ایسے ہیں 20 سال ہو گئے ہیں، انہوں نے اپنے بھائی کو منہ نہیں دکھایا، بلایا نہیں ہے، اور کہا کہ مر بھی گیا تو اسی نو منہ نہیں دکھانا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ بہت سخت بات ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جس کو یہ پسند بات ہو اور کہ اس کے رزق میں کشادگی پیدا ہو، اس کی عمر دراز ہو، اس کو چاہیے کہ صلہ رحمی کرے۔ غلطیاں ہوتی ہیں، انسانوں کو معاف کرنا چاہیے، دل میں بات نہیں رکھنی چاہیے۔ بات ہوئی ہے، کوئی کسی نے آ کے سوری کر دی ہے تو بس اس کی سوری کو قبول کر لے اور اس کے ساتھ تعلقات بحال کر لے۔ اپنی اینڈ سے کوشش کریں کسی کے ساتھ نہ رشتہ جو ہے وہ تعلق توڑا جائے۔ جو آپ سے تعلق توڑنے کی کوشش کرتا ہے تو آپ اسے کہیں بھائی تم تو تعلق توڑتے ہو، توڑو، کوئی بات نہیں، میں تم سے تعلق نہیں توڑوں گا، جہاں ملو گے بلاؤں گا، بات کروں گا، تم نہیں کرتے تو کوئی بات نہیں۔ اس طرح ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ کسی محتاج کی مدد کرنا صدقہ ہے، اور اپنے عزیز و اقارب کی مدد کرنا دوہرا اجر ہے، صدقہ بھی ہے اور صلہ رحمی بھی ہے، بہت بڑا صلہ رحمی۔ اور جو آدمی حقوق کی رعایت نہیں کرتا، یعنی حقوق قرابت کی رعایت نہیں کرتا، قریبی وہ جنت میں نہیں جائے گا، مشکوٰۃ شریف کی روایت ہے۔ اور یہ بھی روایت میں آتا ہے کہ لوگوں کی کثرت سے سلام کیا کرو، اللہ کی راہ جوئی کے لیے لوگوں کو کھانا کھلایا کرو، اور صلہ رحمی کیا کرو، اور اس وقت نماز پڑھا کرو جب لوگ سو رہے ہوں، تو تم حفاظت اور سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو۔ یہ جو ہمارے رشتہ دار ہیں نا، چاہے کڑوے ہیں، گسیلے ہیں، جیسے بھی ہیں، یہ ہمارے جنت میں جانے کا ٹکٹ ہے۔ یہ ہم سے برا سلوک بھی کریں تو برداشت کر جائے، انسان اگنور کر دے، دیکھا دیکھی کر دے۔ معلوم ہوتا ہے بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں رشتہ داروں میں جو فتنہ پرور ہوتے ہیں، جو ہر وقت اسٹو میں لگے رہتے ہیں آپ کو ذلیل کرنے کے لیے، آپ کے معاملات خراب کرنے کے لیے، اور جو ہے وہ غلط باتوں کو پھیلانے میں اور غلط چیزیں آپ کی ساتھ منسوب کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ یہ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ کی رضا کے لیے آپ خاموش رہیں، چپ رہیں اور درگزر کریں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ان کو اس کا معاملہ دکھائے گا، اور آپ کے اس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہوگا، جنت بھی آپ کو ملے گی، اور جو ہے وہ اللہ بھی آپ سے راضی ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مشکل ہے کسی جو آپ کا دل دکھایا ہو اور اس دل کو پھر جو ہے وہ اس کی طرف مائل کرنا مشکل ہوتا ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ انسانوں کے دلوں میں بس جاتے ہیں نا، تو پھر اللہ کی محبت سب سے آگے رہتی ہے۔ پھر اللہ کا حکم ہے کہ صلہ رحمی کرو، جو تم سے کٹے تم اس سے جڑو، تو پھر اللہ کے حکم کے آگے پھر کیا رہ جاتا ہے؟ تو پھر اللہ کے حکم کے ساتھ انسان کو چاہیے کہ لوگوں سے جڑ جائے، صلہ رحمی کرے، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کی سمجھ عطا فرمائے۔